أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ خود اپنی کتاب مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنی بابت ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیان کر دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، سب اس کے در کے فقیر ہیں، سارے کے ساروں کو اسی کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ وہ غنی ہے اور سارے کے سارے اس کے سامنے گداگر ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ رب العالمین کا کوئی ساجی و ساتھی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ شخص سب سے بڑا بخیل ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود بھی نہ پڑھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین گرامی، یہ وہ شخصیت، یہ وہ کردار ہے کہ جس کے اسوے کو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، نموذج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید نے یہ بھی بیان کر دیا کہ کامیابی و کامرانی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں راحت و سکون چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر لو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کر لی، اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہو گیا، تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا، تو وہ شخص عظیم کامیابی سے کامیاب ہو گیا۔ حاضرین گرامی، آج اس خطبہ جمعہ میں موضوع ہے انسان کی پیدائش کا مقصد۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، ہمیں یہ زندگی بخشنے والا اللہ رب العالمین ہے، ہمیں اس دنیا میں جلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں آرام و راحت کے لیے رات سے نوازا،
کام کاج کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے سویرے دن سے نوازا، اور اسی طریقے سے آدمی کی راحت کے لیے، آدمی کی آسائش کے لیے ہواؤں کا بدلنا ہے، بارش کا اترنا ہے، زمین کا نم ہونا ہے، اناج کا باہر نکلنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی آسائش کے لیے ہے، انسان کی راحت کے لیے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں جب اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے میسر کر دی ہیں، تو اب انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو ڈھونڈے، وہ اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو ڈھونڈے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو جسم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس جسم میں جو دم بھرا ہے، اللہ رب العالمین نے ہماری یہ جو سانسیں چلائی ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو 2 آنکھیں دی ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو 2 ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے چلنے کے لیے جو پیر دیے ہیں، یہ سارے کے سارے جسد کا، یہ سارے کے سارے جسم کا ایک مقصد ہے، ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو مجھے اور آپ کو ڈھونڈنا ہے، اور ہمیں اسے زیادہ دور جا کر تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج دین سے لاپرواہ لوگ، جنہیں دین کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اسلام سے بیگانے لوگ اپنی حقیقت کو تاروں میں ڈھونڈنے جاتے ہیں، اپنی حقیقت کو چاند پر ڈھونڈنے جاتے ہیں، زمین کے ذروں کو چھانتے ہیں کہ آخر انسان یہاں ہے تو کیوں ہے، انسان یہاں پیدا کیا گیا تو کیوں پیدا کیا۔ وہ اپنی تکنیکی لیبوں میں دن رات ریسرچ کرتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا جواب نہیں ملتا جو جواب سورہ ذاریات میں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بتلایا ہے۔ قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ بنیادی مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا مقصد بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے اپنی یہ بات فرشتوں کے سامنے رکھی، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ پہلا مقصد پیدائش، دوسرا مقصد یہ کہ انسانوں اللہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ خلیفہ بنانے کی بھی وجہ ہے، سورہ ملک کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اکبر۔ پیدائش کا تیسرا مقصد یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ 3 مقصد ہے۔ اللہ کی عبادت یہ بنیادی اور اصل مقصد ہے۔ دوسرا مقصد ہے کہ اللہ ہمیں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہے، ایک رتبہ، ایک درجہ، ایک مقام، ایک احترام، ایک معتبری، ایک عمدگی اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے اس دیے گئے امتحان پر کھرے اتریں، اس نے جو بتایا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائے، اس کے بتائے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ 3 مقصد ہے انسان کی پیدائش کے۔ اب سب سے پہلا مقصد جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اس فرمان کے اندر کئی ایک باریکیاں ہیں جس کا مجھے اور آپ کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ یعبدون، یہ جو لفظ ہے کہ اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، عبادت تو اللہ کی کرنے والے وہ بھی کر رہے ہیں جو غیروں کے عبادت گزار ہیں، اور یہ سلسلہ اب سے نہیں ہے، یہ سلسلہ اب سے نہیں ہے، دور نبوت سے ہے۔
آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو آیتیں ملیں گی. قرآن مجید کے اندر آیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کفار سے، ان غیروں کی عبادت کرنے والوں سے، ان بتوں کے پجاریوں سے آپ پوچھیں گے من خلق السماوات والارض، کہ اس زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو آپ کو صاف اور شفاف انداز میں یہ سننے ملے گا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. عبادت تو اس وقت بھی اللہ کی ہوتی تھی، عبادت تو اس وقت بھی اللہ کی ہو رہی ہے، عبادت تو اس وقت بھی اللہ کی ہو رہی ہے. پھر بھی اللہ نے یہ مقصد بیان کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيُوَحِّدُونِ. اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ جن اور انسان اللہ کی عبادت میں اس کی توحید کو بیان کرے. اللہ اکبر. یہ اصل مقصد ہے عبادت کا. عبادتیں تو ہوتی آئی ہیں. جب کفار بھی کشتی میں بیٹھتے، بھور میں وہ کشتی پھنس جاتی تو خدا تعالیٰ کا نام لیتے، اللہ رب العالمین کا وہ لوگ نام لیتے. عبادتیں تو تب بھی تھیں، عبادتیں تو اب بھی ہے، لیکن ان عبادتوں میں وہ خلوص، وہ للہیت، وہ اخلاص، وہ یکتائیت اسی وقت پیدا ہوگی جب بندہ اپنی عبادتوں میں توحید کو مقدم رکھے، اللہ رب کا موحد بندہ بن جائے. صرف بندگی سے اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد پورا ہونے والا نہیں ہے. ہماری بندگی کے اندر توحید کا آنا لازمی ہے. ہماری بندگی کے اندر توحید کا آنا لازمی ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل قوم موسیٰ ہے، قوم عیسیٰ ہے. ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا رب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں. ان کو پتہ تھا. پتہ رہنے کے باوجود قوم موسیٰ نے عزیر ابن اللہ کہا. عزیر بھی اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی عبادت کی جائے گی. عیسائیوں کو، نصرانیوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین ایک اکیلا وحدہ لا شریک رب ہے. پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کہا؟ عیسی ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. لہذا انہوں نے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی توحید میں شریک کر دیا. قوم موسیٰ نے عزیر کو شریک کیا، قوم عیسیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کیا. تو اب امت محمدیہ سے اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت بیان کرنے والے ہو جاؤ. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلانیہ دعوت کا حکم ملا تو وہاں پر بھی سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے دی گئی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر ہیں اور کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں یہ اللہ کی دعوت ہے، سن لو، بیان کر دو، کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اس وقت کا معاملہ کیا تھا؟ اہل قریش کا. مکہ مکرمہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. ان سارے بتوں کا کفر کرنا تھا اور ایک اللہ پر ایمان لانا تھا. اسلام کی دعوت ابتدا سے یہی ہے. اسلام کی دعوت ابتدا سے یہی ہے، اور انسانیت کی پیدائش کا مقصد بھی ابتدا سے یہی ہے کہ وہ ایک اللہ والے ہو جائیں، اپنا سر جھکائیں تو ایک ہی بارگاہ میں، التجا مانگے تو ایک ہی الہ سے، گڑ گڑائیں، منتیں کرے، سماجتیں کرے تو اسی وحدہ لا شریک کے سامنے. لیکن آج یہی اسلام کا ماننے والا اپنے اسی بنیادی مقصد کو آج بھلا چکا ہے. آج عبادتیں ہوتی ہیں،
آج سجدے بھی ہوتے ہیں، آج قیام بھی ہوتے ہیں، آج دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، آج منتیں بھی کی جاتی ہیں، آج نظریں بھی اٹھائی جاتی ہیں، آج نیازیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن غیر اللہ کے ساتھ۔ یہ وہ نہیں ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہوئے غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ یہ اپنی پیدائش کا مقصد بھول چکے، یہ اپنی پیدائش کا مقصد بھول چکے ہیں۔ اب ان لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی دوسرے مقصد پہ کیسے اتارے گا؟ جب تم اللہ کی زمین پر فساد برپا کرو گے، شرک کو سب سے بڑا فساد کہا گیا ہے، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی یہ عقیدہ رکھو گے کہ فلاں مشکل کشا ہے، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی اپنے اندر یہ عقیدہ رکھو گے کہ فلاں بندہ نواز ہے، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی یہ عقیدہ رکھو گے کہ فلاں غریب نواز ہے، تم اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی عقیدہ رکھو گے کہ فلاں بخشنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین جو دوسرا مقصد ہے کہ تمہیں دنیا میں خلیفہ بنائے گا، اسے تم پر کیسے مکمل کرے گا؟ سوال ہے۔ جب ہم اس مقام کو پہنچے ہی نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے اللہ کے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں زمین میں سرپرستی کو عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا دوسرا مقصد ہے۔ انسان کی پیدائش کے پیچھے یہ اللہ کا دوسرا مقصد ہے کہ اللہ تمہیں زمین میں سرپرستی دینا چاہتا ہے۔ فرشتوں نے اسی وقت کہا تھا، فرشتوں نے اسی وقت کہا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرشتوں نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اے اللہ رب العالمین، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں جو زمین کے اندر فساد کو برپا کرنے والی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے والی ہے؟ فرشتوں نے اسی وقت اپنی بات اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں اس مخلوق کے بارے میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور تاریخ نے دیکھا ہے، تاریخ نے دیکھا ہے کہ ساری دنیا جنہیں جھڑک چکی تھی، ساری دنیا سے جو کٹ چکے تھے، قیصر و کسریٰ جسے جاہل کہا کرتی تھی، بعد میں قیصر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں تلے تھے۔ اللہ اکبر، ان کے قدموں تلے تھے۔ دنیا نے دیکھا ہے انی اعلم ما لا تعلمون۔ آج کے بھی لوگوں سے اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے۔ آج ہمارا رونا ہے، ہمارا واویلا کرنا ہے، ہمارا تڑپنا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کر رہا ہے۔ ہم دنیا کے الگ الگ بستیوں میں ستائے جا رہے ہیں، رلائے جا رہے ہیں۔ غزہ کا حال میرے اور آپ کے سامنے آیا ہے۔ متی نصر اللہ، پھر بھی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ میرا اور آپ کا ہر کسی کے دل کا سوال ہے۔ ایک چھوٹی سی تکلیف بھی مجھ پر اور آپ پر آ جائے تو ضمیر بلبلا اٹھتا ہے، اندر کا جو بچہ ہے وہ رونے لگ جاتا ہے، دل آنسو بہانا شروع کر دیتا ہے، اللہ سے گہارے لگانے لگ جاتا ہے کہ آخر مدد کیوں نہیں آتی؟ مدد ایسے نہیں آئے گی کہ تم مسجدوں کو بے آباد رکھو گے، اللہ کے پیدا کرنے کے تمہارے مقصد کو تم بھول جاؤ گے، دنیا کی آسائشوں کے پیچھے لگ جاؤ گے، غیر اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کرو گے، اللہ کے احکام کے خلاف تم اپنی زندگی گزارو گے، تو ایسے لوگوں پر مدد آنے والی نہیں ہے۔ وہ تو سوچئے، وہ صحابہ تھے، جب ان کے پاس اسلام آیا انہوں نے اسلام کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اپنوں سے اسلام کی خاطر تکلیفیں سہی۔ کیا سناؤں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خباب بن ارت صحابی رسول ہے،
ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا مالک انہیں جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیتا تھا. اللہ اکبر. جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا. اور آج ہم اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. آج ہم اپنے اسلام پر خود عمل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. کتنے آج جمعہ کے مصلی ہیں ذرا بتائیں جنہوں نے اللہ کے خوف کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی ہے؟ الا ماشاء اللہ قلیلا ما یؤمنون جو کہتے ہیں، قرآن کے اندر آیا ہے اللہ پر ایمان رکھنے والے تو بہت تھوڑے ہیں. جب ہمارا یہ عالم ہے تو ہم اللہ کے سامنے کس بات کی گوہار لگائیں گے؟ کیا کہہ کر ہم اللہ کے سامنے مناجات رکھیں گے؟ ہم تو اپنے پیدائش کے مقصد کو بھلا چکے ہیں. یہ زندگی جو ملی ہے، ہر سانس کے ساتھ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا تھا، ہر قدم کے ساتھ ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کرنی تھی، ہر اٹھنے والے ہاتھ پر اللہ کا نام لیوا ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ کیا اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں زمین میں خلیفہ بنائے گا؟ دیکھو، یاد رکھو بھائیوں، دنیا میں جو انسان کے پیدا کیے جانے کا جو تیسرا مقصد ہے وہ مقصد ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، جو رب کی توحید کو بجا لانے والا ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہے، جو شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا ہے، جو توحید کے ساتھ ساتھ رب کی بندگی بجا لانے والا ہے، وہ شخص احسن عمل کرنے والا ہے، بہتر عمل کرنے والا ہے. اور جس کے دامن میں یہ چیزیں نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو موحد تو کہتا ہے لیکن عمل سے اس کا دامن بالکل خالی ہے. ہاں، وہ کہتا تو ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن اس رب کی خوف پر، اس رب کی خشیت سے وہ مسجد کو نہیں آتا. تو اس کا وہ اللہ ایک ہے کہنا کام کا ہے، رائے گا ہے، بیکار ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے اقرار کے ساتھ ساتھ عمل بالجوارح بھی چاہتا ہے. تم عمل کر کے بھی اللہ کو دکھاؤ، تم عمل کر کے بھی اللہ کو دکھاؤ. لوگ کہتے ہیں، ایک حدیث لے کر لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی وہ جنت میں چلے گیا. ایک شخص جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی وہ جنت میں چلا گیا. وہ یوں ہی جنت میں نہیں گیا، اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد گرچہ ایک بھی نماز نہیں پڑھی، لیکن اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اگر میں اللہ کی راہ میں یہاں شہید ہو جاؤں تو کیا ہے؟ اگر میں یہاں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلایا تھا کہ جنت ہے. وہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھا کہ اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا ہے تو یہ زندگی اللہ کے لیے قربان کرنی ہے. اس مقصد کے ساتھ وہ اٹھا تھا. گرچہ اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی لیکن اس کے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ کے ایک اکیلے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے رہا تھا. اس کا خون کا ایک ایک قطرہ اس جنگ میں اس پر اڑنے والی ایک ایک گرد و غبار کا ذرہ اس کے وحدہ لا شریک کے سچی بندگی ادا کرنے کی گواہی دے رہا تھا. تب وہ جنت میں گیا. جی اپنے آپ کا نام صرف عبد الرحمن رکھ کے رات بھر جگے، فجر سے پھر سو گئے، سیدھا ظہر میں اٹھے، ظہر میں منہ لگڑتے رہے عصر تک، پھر عصر میں کیا ہے منہ دھو کے ذرا دوستوں میں منتخا مارے، پھر عصر کے بعد سیدھا مغرب ٹچ ہو گئی، مغرب کے بعد جو ہے سو پھر وہی حیدرآبادی زندگی جیے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ اللہ کی یاد ہے. یہ زندگی اللہ نہیں چاہتا.
یہ زندگی اللہ نہیں چاہتا، یہ تمہارے پیدا ہونے کا مقصد نہیں ہے۔ اگر تم ایسی زندگی جی رہے ہو تو قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام، وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ وہ اپنے زندگی کے مقصد کو بھول جائے۔ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، اللہ یہاں پر تمہاری آزمائش لے رہا ہے، یہ تمہارا دارالامتحان ہے۔ اس دارالامتحان میں تم کامیاب ہو گئے تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس دارالامتحان میں تم اپنی زندگی کو بیکار جانے دو گے تو آخرت میں تمہارے لیے کامیابی و کامرانی بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب اس حدیث کے تحت اپنے آپ کو رکھ لیں، اگر آپ کو نماز پڑھے بغیر مزہ آ رہا ہے، سکون مل رہا ہے، تو آپ کیا ہیں سوچ لیں، اور جسے نماز چھوٹ جانے پر بے چینی ہو رہی ہے تو وہ بھی جان لے کہ وہ کیا ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جنت کے لیے، یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہر دل کو توحید سے منور کر دے، اللہ رب العالمین ہر قسم کے شرک کو امت مسلمہ سے ختم کر دے، اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ہر گھر میں اللہ رب العالمین سنت کو آباد کر دے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محبتی بنا دے، آمین۔